ایک بات یہ کہ عناصر کا پرانا کھیل. اب یہ کائنات کے بارے میں جو شیطانی ویو ہے، ورلڈ ویو جو اس کا ہے، یہ وہ پیش ہو رہا ہے. اور آپ اگر اسے دیکھیں تو یہ عناصر، یعنی جسے ہم سالمہ کہتے ہیں، وہ جو خاص سائنسی زبان میں وہ سالمات کا ہے نا، یہ سارا سال میں، جسے پارٹیکل، تو جو پارٹیکلز ہیں، اب وہ پتہ نہیں کون سا پارٹیکل، اب ہگس بوسان پارٹیکل تک پہنچ گئے نا. تو اس پر بھی ہمارے لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، یعنی ہمارے دیندار لوگوں نے تو اس ہگس بوسان پارٹیکل کا نام رکھا ہے شاید گاڈز پارٹیکل. تو جب کسی سائنٹسٹ جنہوں نے وہ دریافت کیا نا، انہی میں سے کوئی ایک جب اس سے پوچھا تو یہ گاڈز پارٹیکل ہے، اس نے کہا آئی ڈونٹ نو گاڈز پارٹیکل ہے کہ ڈارک پارٹیکل ہے. سائنٹیفک جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے. تو ہم تو اس پہ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ یہ گاڈز پارٹیکل ہے. تو بہرحال میں کہنا یہ بات چاہ رہا ہوں کہ جو سائنسدان ہیں یا جو شیطان ہیں، ان کے نظر میں یہ عناصر کا کھیل ہے. اور یہ جو ہگس بوسان والی بات اگر ثابت بھی ہو گئی، ابھی تو تھیوری ہے، اگر ثابت بھی ہو جاتی ہے تو کیا ثابت ہوگا؟ بھائی اتنی ساری بات ثابت ہوگی کہ یہ جو انسان ہے اس میں ایک حیثیت دماغ کی ہے. تو بس یہ جو کائنات ہے اس میں وہ جو ہگس بوسان پارٹیکل ہے اس کی حیثیت دماغ کی ہے. وہ منظم کرتا ہے، وہ مربوط کرتا ہے، وہ مختلف پارٹیکلز کو ایک خاص شیپ میں وہ جو ہے وہ تشکیل کر دیتا ہے. یہ کام وہ آ کے کر کے غائب ہو جاتا ہے، بس اتنا سارا اس کا کام ہے. تو پارٹیکل یہ ہے. اور پارٹیکلز کے بارے میں یہ ہے ان کا یہی کہ بس یہ، یعنی بڑا عجیب نقطہ نظر ہے، لیکن بہرحال ہے جو اس وقت دنیا مان رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ خود بخود یہ سارا کچھ کھیل کیوں کہا اس کو، کہ اس کے پیچھے کوئی پلان نہیں ہے، کسی کا منصوبہ نہیں ہے، کسی کا ارادہ نہیں ہے، کسی کی سوچ نہیں ہے. یہ بس بگ بینگ ہے، بس ہو گیا ہے، دھماکہ ہوا، اس سے ٹکڑے ہوئے، پھر جڑ گئے، پھر مل گئے، پھر مختلف سپیشیز بن گئی، پھر مختلف چیزیں بن گئیں وجود میں. یہ سب ایک حادثے کے نتیجے میں ہو گیا. اس کے پیچھے کسی کا منصوبہ کار فرمانا، یہ کھیل ہے. اور یہ پرانا کھیل ہے. یعنی یہ تو خیر اب یہ چیز آئی ہے نا، یہ جو ہگس بوسان والی، جس سے یہ اور وہ یہ کہ ایک دھماکے سے دنیا وجود میں آئی ہے، حادث ہے، یعنی ایک وقت میں بنی ہے. تو پرانا تو پہلے تو فلسفہ اقبال کے دور تک تو یہ باتیں نہیں تھی نا. اقبال کے دور تک جو بات تھی وہ یہ تھی کہ مادہ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، اور یہ بھی کیا غیر فانی ہے، یہ ہمیشہ رہے گا. ایسا نہیں ہے کہ مادہ جو ہے نا وہ فانی ہو سکتا ہے. اب تو خیر یہ دونوں باتیں ختم ہو گئیں، لیکن یہ کہ پہلے تو یہ بات سمجھی جاتی تھی کہ مادہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اور یہ ٹھیک وہی بات ہے کہ جو ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں. تو شیطانی نقطہ نظر سے جو ہماری یعنی حقیقت کے اعتبار سے جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہونا چاہیے، وہ مقام اس نقطہ نظر میں کائنات کا بنتا ہے. یہ پرانا کھیل، عناصر کا پرانا کھیل. ایک لفظ بول کے یہ وہ جو نشأت ثانیہ، نہیں، وہ جو ڈاکٹر صاحب کی کتاب ہے نا، اسلام کی نشأت ثانیہ کرنے کا اصل کام، اس کے جو پہلا جو پورشن ہے جس میں انہوں نے تہذیب حاضر کا تجزیہ پیش کیا ہے، تو اس میں جو انہوں نے 3 باتیں کہی ہیں کہ یہ جو موجودہ تہذیب ہے جو پوری دنیا پہ پھیلی ہوئی ہے، جس کا استیلاء پوری دنیا کے اوپر ہے، تو اس میں 3 کی جگہ پہ 3 چیزیں آ گئی ہیں. اور ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی معرفت کی بجائے کائنات، یعنی اللہ کی جگہ پہ جو حیثیت اللہ کی تھی وہ کائنات نے اختیار کر دی. انسان کی غور، فکر، سوچ و بچار کا محور اب اللہ کی یاد نہیں ہے بلکہ کائنات ہے، اس پر فوکسڈ ہو گیا ہے. تو یہ ہے در حقیقت ابلیسی نقطہ نظر. اس کا پہلا پلر یہ ہے کہ یہ عناصر کا ایک کھیل ہے، اس میں کسی کا عمل دخل نہیں ہے، کسی کی سوچ اس میں کار فرما نہیں ہے، کسی کا کوئی منصوبہ اس کے اندر نہیں ہے. یہ سب خود بخود ہے، اور یہ کھیل سے اس نے یہ مراد دی ہے. اور اب آپ یہ جو والا تصور ہے نا، یہ جتنے بھی آپ کے فلسفے ہیں، اگر آپ دیکھیں تو جسے بعد میں آ کے ڈارون نے منظم کیا کہ انسان ایک حیوان ہے، پھر اسی سے بات آگے چلی تو پھر حیوان کے اندر تو مختلف جبلتیں ہوتی ہیں نا جو اسے چلاتی ہیں، موٹیویٹ کرتی ہیں، متحرک کرتی ہیں، چلاتی ہیں. تو پھر وہ کسی نے کہا جی سیکس انسٹنکٹ ہے، تو کسی نے کہا ارج ٹو ڈومینیٹ کی ہے، تو کسی نے کہا کہ نہیں یہ پیٹ کا مسئلہ ہے کہ جو انسان کو متحرک رکھتا ہے. تو یہ تو ساری چیزیں انسان اور حیوان میں کامن ہیں، ایک جیسی ہیں. حیوانوں کو بھی یہی چیزیں متحرک رکھتی ہیں، کتے کو بھی یہی اس کی انسٹنکٹس ہیں کہ جو موٹیویشن دیتی ہیں. تو انسان کی موٹیویشن کا باعث بھی بس یہی چیزیں ہو گئیں. تو اس کا مطلب وہ ایک حیوان قرار پا گیا.
تو کسی کا منصوبہ ہو تو پھر تو ظاہر ہے اس کا کوئی مقصد حیات ہوگا، تو مقصد حیات اب فارغ ہو گیا، تو اب اسی سے پھر وہ ساری جو چیز بنی ہے، یعنی اسی مادے ہی سے اب جب اس نقطہ نظر سے جب انسان کو دیکھا گیا تو ایک حیوان سمجھا گیا. جب حیوان سمجھا گیا تو یہ جو پوری ایک تہذیبی خاکہ بن گیا، سیکس فری سوسائٹی ہونی چاہیے، یہ قدغن نہیں ہونی چاہیے، وہ قدغن نہیں ہونی چاہیے، یہ سزا نہیں ہونی چاہیے، فلانا، یہ جو سارا ایک پورا آپ کی ایک تہذیب یا ایک تمدن وجود میں آ گیا، یہ اسی مادہ پرستی کے بیچ سے وجود میں آیا. اب آپ کے جتنے بھی فلسفے ہیں وہ بس اسی کی شرح ہیں، یعنی اس کا جو بیج ہے وہ یہ مادہ پرستی ہے، اسی سے یہ پھر سارے وجود میں آئے ہوں گے. تو ایک بات تو یہ تھی. دوسری بات یہ جان لیجئے کہ جتنے بھی نئے فلسفے ہیں جنہیں ہم سمجھتے ہیں یار یہ ماڈرن ایج کے بڑے ترقی یافتہ فلسفے ہیں، تو اگر آپ فلسفہ یونان کا مطالعہ کریں تو یہ سارے فلسفے اپنی یعنی جیسے آپ کے ابتدائی شکل میں آپ کو یونان میں مل جائیں گے. یعنی آج سے 3000 سال پہلے یہ فلسفے وجود میں آ چکے تھے، یہ اس طرح کے نقطہ آئے نظر بن چکے ہوئے تھے، لیکن وہ شیپ ساری ہی مادہ پرستی کی تھی. مادہ پرستی کا یہ ورژن، مادہ پرستی کا یہ ورژن، مادہ پرستی کا وہ ورژن. اب اسی میں پھر آپ آگے ہیں. یہ مارکسزم کیا ہے؟ روحانیت ہے. اس میں کوئی جو ہے نا وہ کوئی ملاکوتی کوئی جو ہے کوئی شے موجود ہو نہیں، یہ وہی مادہ پرستی کی ایک صورت جو ہے جس نے کمیونزم کی صورت میں ظاہر ہوا ہے. وہ وہی پہلے ظاہر ہوا تھا کس صورت میں؟ کیپٹلزم کی صورت میں، جو اسی کا اینٹیتھیسس ہے. تو خواہ کیپٹلزم ہو خواہ کمیونزم ہو، سورس پیچھے کیا ہے؟ ایک یہ کیپٹل، وہ اس کے پیچھے جو ہے وہ میٹیریلزم ہی ہے. اسی سے آگے چلیں، آپ کے ہاں ایک تصور ہے جی جبریت کا تصور ہے، فاشزم کا تصور ہے. اس کے مقابلے میں لبرلزم کا تصور ہے. دونوں کے پیچھے کیا ہے؟ مادیت ہے. دونوں کے پیچھے مادہ پرستی کھڑی ہے. اسی طرح ایک تصور ہے ایک ایسے جبر کا، ایک ایسی اتھارٹی کا کہ جس میں جیسے وہ سیکیورٹی سٹیٹ کا تصور ہے کہ جس میں انسان کی آزادی کو سلب کر لیا جائے. اس کے مقابلے میں ایک لبرلزم کا تصور ہے کہ انسان جو لبرل ہو تو اس لبرلزم سے پھر انارکی نکلتی ہے. میں بھی آزاد، تو بھی آزاد. جب دونوں آزاد تو ہمارے اوپر جبر کسی کا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ آخری درجہ اس کا کیا نکلے گا؟ ریاست بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ریاست کا بھی تو ایک قانون ہے، ایک جبر ہے، ایک ضابطہ ہے. اصل میں یہ ہے وہ کلیش جو اب امریکہ میں شروع ہو چکا ہوا ہے. یہ ابھی اس کی ابتدائی شکلیں کہ اب جو اس کا یعنی آپ اگر لبرلزم کو لے کے چلیں گے تو اس کی آخری انتہا انارکی ہے. تو پھر ظاہر ہے جب آپ انارکی کی طرف آپ جاتے دیکھیں گے تو ریئیکٹ بھی کریں گے نا، پریمپٹ کر کے ریئیکٹ کریں گے. اور وہ ریئیکشن ہے جس کا نام ٹرمپ ہے. اب وہ اپنا پورا جبر والا لے کے، ابھی وہ پوری طرح آیا نہیں تھا، اور وہ جب آئے گا اگلا وہ ہوگا یا اس کا کوئی جو ہے نا چیلا ہوگا. تو اور وہ جب جیسے مودی آ گیا ہے انڈیا میں، کدھر گیا انڈیا کا لبرلزم اور کدھر گیا انڈیا کا سیکولرزم. لیکن شکلیں خواہ وہ آپ وہ کوئی اتھارٹی والی اختیار کر لیں، لبرلزم والی اختیار کر لیں، کیپٹلزم والی اختیار کر لیں، کمیونزم والی اختیار کر لیں، جب اس کو پیچھے جا کے دیکھیں گے جڑ میں تو کیا نکلے گا؟ عناصر کا پرانا کھیل والا. تو یہ ہے شیطانی نقطہ نظر. تو یہ دنیا اس وقت جو ہے جو سجی ہوئی ہے یہ شیطان کی دنیا ہے. اچھا، اس کو اقبال نے وہ شکوہ میں وہ بات کہی تھی نا، ہم رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا توحید سے ہوئی خالی دنیا. تو یہ توحید سے خالی ایک مشرکانہ نظام پر مبنی دنیا ہے کہ جس میں اس وقت یہ والی تہذیب ہے. اور اس کی جو جڑ اور بنیاد ہے یہ سمجھنا، کائنات کے بارے میں یہ سمجھنا کہ اس کے پیچھے کسی کا دماغ، کسی کا منصوبہ، کسی کی سوچ کار فرما نہیں ہے، با مقصد تخلیق نہیں ہے، بلکہ یہ عناصر کا پرانا